ابن انشا صاحب کا اردو کی آخری کتاب سے ایک دعا. یا اللہ، کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، رہنے کو مکان دے، عزت اور آسودگی کی زندگی عطا فرما. میاں، یہ بھی کوئی مانگنے کی چیزیں ہیں؟ کچھ اور مانگا کر. بابا جی، آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں میں یہ چیزیں نہیں مانگتا. میں تو کہتا ہوں یا اللہ میاں مجھے ایمان دے، نیک عمل کی توفیق دے. بابا جی، آپ ٹھیک دعا فرماتے ہیں. انسان وہی چیز تو مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ، بڑا دانشمند، مہربان اور انصاف پسند. اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی. اس بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے، بلکہ بادشاہ کے خود نوش سوانح عمری سے بھی. شاہ جمجاہ کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دور دورہ تھا. لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں لکھیں، بشرطے کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو، خلاف نہ ہو. اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور تھا. ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی. کہیں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ تھی. جو لوگ لکھ پتی تھے، دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے. حسن انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے اچھالتے ملک کے ایک سرے اس سرے سے اس سرے تک، بلکہ بعض اوقات بیرون ملک بھی چلے جاتے تھے. کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو. روحانیت سے شغف تھا. کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے چھوڑنے جاتے یا اس کی کامرانی کے لیے چلے کاٹتے تھے. طبیعت میں افو اور درگزر کا مادہ از حد تھا. اگر کوئی آ کر شکایت کرتا کہ فلاں شخص نے میری فلاں جائیداد ہتھیا لی ہے یا فلاں کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے، تو مجرم خواہ بادشاہ کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہ کمال سری چشمی سے اسے معاف کر دیتے تھے. بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے کہ عیب جوئی بری بات ہے. جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکیں لے کر تارک الدنیا ہو گئے اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں اب بھی زندہ ہے، واللہ العلم بالصواب. ہمارا ملک. ایران میں کون رہتا ہے؟ ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے. انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے. اور فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے. اچھا، یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے. اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی؟ نہیں، اس میں پاکستانی قوم نہیں رہتی. اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے. اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے. لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں. پھر یہ الگ کیوں بنایا گیا؟ حضور غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں بنائیں گے. برکات حکومت غیر انگلیشیا. عزیزو، بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلیشیا کے عنوان سے شامل رہتا تھا. اب ہم آزاد ہیں. اس زمانے کے منصف حکومت انگلیشیا کی تعریف کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا. اس زمانے کے مصنف حکومت انگلیشیا کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا. ہم اپنے عہد کی آزاد اور قومی حکومتوں کی تعریف کریں گے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے. عزیزوں، انگریزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن ان کے زمانے میں خرابیاں بہت تھیں. کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے. اب اب نہیں بھیجتے. رشوت ستانی عام تھی، آج کل نہیں ہے. دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے، آج کل کوئی مہنگی چیز نہیں بیچتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا. انگریز کے زمانے میں امیر اور جاگیردار عیش کیا کرتے تھے، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب امیر لوگ عیش نہیں کرتے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں، خصوصاً حق رائے دہندگی بالغاں کے بعد سے.
تعلیم اور صنعت و حرفت کو لیجیے، ربع صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18% ہو گئی ہے۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا؟ انگریز شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے کہ اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے، ہاں کبھی کبھی پورے دستکار کو کاٹ دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بنیا اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے، اب خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنیے اور سیٹھ لوٹیں۔ الحمدللہ کہ یہ آرزو بھی پوری ہوئی ہے۔ جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، درآمد برآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہماری خاص برآمدات دو ہیں، وفود اور زر مبادلہ۔ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تو خارجہ پالیسی تک باہر سے درآمد کرتے تھے، اب یہاں بننے لگی ہے۔